فلم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء ورواه العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماہ محرم کی دوسری تاریخ ہے اور یہ مجالس اس لحاظ سے سید الشہداء کا احسان ہے انسانیت پر. ان مجالس کے ذریعے سے خداوند عظیم کے دین کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کو بیان کیا جاتا ہے. معرفت خدا، معرفت پیغمبر اور معرفت ائمہ میں اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ مجالس اس حق کو ادا کریں کہ ہمیں قرآن کریم کا علم ہونا چاہیے، ہم قرآن کی روش تفسیر جاننے کے حوالے سے ہمیں ان مجالس سے فائدہ ہو سکے، تو یہ مجالس فائدہ مند ہیں اور وہ مقصد جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ محرم بار بار جو منایا جاتا ہے اسی خاطر ہے تاکہ وہ اسلام جس کو دنیا ختم کرنا چاہتی تھی، جس کو حکام جور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے، حسین نے یہ بندوبست کیا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے اور اسلام ان کے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے. یہ اثرات ہیں ان مجالس کے. جو باقی معنوی برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ سنتے ہیں کہ ان مجالس پہ خصوصی توجہ آل محمد کی ہوتی ہے. خداوند عظیم اس ذکر سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان ذکر کے ذریعے سے ان مجالس کو آباد کیا جائے. خدا چونکہ ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے اور یہ حدیث چونکہ صحیح ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا خیبر میں کہ علی وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول بھی محبت کرتے ہیں. لہٰذا جن ہستیوں سے خدا محبت کرتا ہے ان ہستیوں سے ہم اظہار محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کی برکات سے ان مجالس میں کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنی مجالس کو زندہ کرو ہمارے ذکر کے ذریعے سے اور ہمارے ذکر اپنی مجالس میں بیان کرو. یہ زندگی ہے اور وہ مجالس حسرت ہوتی ہیں انسان پر. قیامت کے دن حسرت و وبال بن جاتی ہیں. جن مجالس میں ذکر خدا، ذکر محمد و آل محمد نہیں کیا جاتا وہ مجالس وبال اور حسرت بنتی ہیں اہل مجلس کے لیے، اور وہ نورانیت بن جاتی ہے ان مجالس میں جہاں پہ ذکر خدا اور ذکر محمد و آل محمد کیا جاتا ہے. زندگی کی دوسروں کے لیے بھی روشنی فراہم کریں گے. یہ آل محمد کے ذکر کا اثر ہے اور آل محمد کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے. کوشش کرے انسان. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا فائدہ، اس جنگ کو کیا فائدہ ہوگا اگر میں فضائل امیر المؤمنین بیان کروں تو اس جنگ کو کیا فائدہ ہوگا. بعض دفعہ یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ کیا تھا اس میں جانتے ہو مولا علی کی کتنی فضیلتیں بیان کی تھی. 72 فضیلتیں ذکر کی تھی مولا علی. یا علی یا ہے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ مولا یہاں پہ جبکہ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، نماز کا بتائیں لوگوں کو. کیا ضرورت ہے؟ نہ 72 فضیلتیں مولا علی کی حضرت نے وہاں پر بیان کی ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان کے لیے کتنی ضرورت ہے فضیلت علی کو بیان کرنا، کیونکہ پہچان ایمان قرار دیا ہے پیغمبر اکرم نے ذات علی کو. یہ ارشاد فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. یہ ایمان کامل ایمان ہے. لہذا جو بھی علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ جو روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہوتا. اس کو سب قبول کرتے ہیں، برادران قبول کرتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. مولا علی فرماتے ہیں لا عہد الی النبی، مجھ سے یہ عہد کیا ہے نبی پاک نے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق.
علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی جو مومن ہوگا، اور بغض نہیں رکھے گا مگر جو منافق ہوگا۔ یا علی یا علی، لہذا یہ اثر ہے۔ اگر آپ ذکر آل محمد کریں گے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں ان من ذکرنا ذکر اللہ، ذکر اللہ کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ ذکر خدا، خدا بند عظیم کے ذکر تک پہنچنا ہو تو آل محمد کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے۔ لہذا ارشاد فرماتے ہیں کہ لولانا لما ذکر اللہ، لولانا لما عبد اللہ، ہم اگر نہ ہوتے تو ذکر خدا بھی نہ ہوتا، ہم اگر نہ ہوتے تو عبادت خدا بھی نہ ہوتی۔ ہم نے خدا کی عبادت کے طریقے بیان کیے ہیں لوگوں، ہم نے بیان کیا ہے کہ ذکر خدا کیسے ہونا چاہیے، خدا کو کیسا ذکر کیا جانا چاہیے، ورنہ ہماری پہچان خدا بند عظیم کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے فہم کے ذریعے سے اگر خدا کو پہچاننا چاہیں تو خدا تو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ تعالی اما یصفون، سبحان اللہ اما یصفون، خدا بند عظیم پاک و پاکیزہ ہے ان اوصاف سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب بھی کوئی صفت بیان کریں گے اس صفت کو اپنے لحاظ سے سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے کچھ اور پایا نہیں ہے کہ خدا کے حوالے سے شایان شان صفات الہی کو بیان کر سکیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے بالکل مختصر معرفت خدا کے حوالے سے کہ ایک شخص نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، خدا کے بارے میں عرض کیا کہ ابن رسول اللہ خدا کو بیان کرے کہ خدا کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا بند عظیم کیفیات سے پاک ہے، خدا بند عظیم مکان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ هو الذی عین العین وکیف الکیف، خدا تو وہ ہے جس نے مکان کو مکانیت عطا کی، خدا وہ ہے جس نے کیف کو کیفیت عطا کی ہے، تو یہ تو اس کی مخلوق ہے، جتنی کیفیتیں ہیں وہ اس کی مخلوق ہے، جتنے مکان ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہیں، لہذا نہ وہ کسی کیفیت میں ہو سکتا ہے نہ مکان میں ہو سکتا ہے۔ لا حرکت لہ ولا سکون، نہ خدا حرکت میں ہے نہ سکون میں ہے، نہ مادہ ہے نہ مادی خصوصیات رکھتا ہے۔ جب حضرت نے یہ بیان کرنا شروع کیا اس نے کہا یا ابن رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بھی موجود ہم جو سمجھتے ہیں دنیا میں یا ساکن موجود ہے یا متحرک موجود ہے، یا کیف میں ہے یا مکان میں ہے، ہم جو کیفیت سمجھ سکتے ہیں موجودات کی اپنے فہم کے مطابق، اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں کہ تم نے خدا کو پہچانا نہیں تو انکار کر دیا، ہم نے خدا کو پہچانا ہے کہ وہ ایسا ہے اس لیے اسے خدا مانا ہے ہم نے۔ یا علی یا علی، ہم نے اسے مانا ہی اس لیے کہ وہ ہم جیسا نہیں، کوئی صفات مخلوق کی اس میں پائی نہیں جاتی، یہی وجہ ہے کہ ہم اسے خدا مانتے ہیں۔ تو یہ معرفت ہے جو یہاں پہ ملتی ہے، یہ کہیں پہ اور نہیں ملتی ہے۔ آل محمد نے جس طرح سے خدا کو بیان کیا ہے کسی اور کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آیت جو تلاوت کی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ سورہ مائدہ میں خدا بند عظیم نے شروع جو کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو آپ پر واجب ہے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ یہاں سے سورہ مائدہ شروع ہوا۔ سورہ مائدہ وہ سورہ ہے جو پاک پیغمبر کی آخری سفر حج میں نازل ہوا ہے۔ اس کو تمام مفسرین نے کہا، محدثین نے کہا، جناب ابن کثیر نے تفسیر میں کہا، جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں کہا، اسی طرح ترمذی نے سنن ترمذی میں ذکر کیا، سب کتب نے یہ ذکر کیا کہ یہ سورہ پاک پیغمبر کی زندگی کا آخری سورہ ہے۔ جب آپ سفر حجت الوداع میں تشریف لے جا رہے تھے تو یہ سورہ نازل ہوا۔ حتیٰ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخر سورۃ نزلت علی رسول اللہ سورۃ المائدہ، آخری سورہ جو رسول خدا پہ سفر حجت الوداع میں نازل ہوا ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔
اس سورہ مائدہ میں خداوند عظیم نے کچھ ایسے احکام ذکر کیے ہیں جن کا تعلق زندگی پیغمبر کے آخر سے تھا، کیونکہ یہ سورہ نازل ہوا سفر حج میں، اور سفر حج کے بعد پاک پیغمبر زیادہ دیر اس دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے۔ عرفہ سے ٹھیک 81 دن بعد دنیا سے چلے گئے۔ غدیر سے 70-71 دن بعد اس دنیا سے حضرت تشریف لے گئے۔ لہذا بار بار خطبوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عنقریب بلایا جائے گا بارگاہ خدا میں، انی اوشک ان ادعا فاجیب، عنقریب مجھے بارگاہ میں بلایا جائے گا اور میں خدا کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہوں۔ آپ اس سفر میں لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، بار بار لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے بیچ میں ثقلین باقی رہیں گے۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ثقلین میرے بعد باقی رہیں گے، ایک قرآن باقی رہے گا، دوسرا میری عطرت جو میری اہل بیت ہے وہ باقی رہے گی۔ یہ خاص نقطہ ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، یہ لفظ ثقلین ہے جو میں بعد انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میں تمہارے بیچ میں ثقلین کو چھوڑ رہا ہوں، ثقلین نہیں، ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ یہ خاص ایک وجہ تھی جو پیغمبر نے بیان کیا، میں اسے بیان کروں گا۔ تو یہ سورہ نازل ہوا اس سفر میں جب لوگوں کو مسلسل پیغمبر اکرم یہ خبر دے رہے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لہذا اس سفر میں پاک پیغمبر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد بندوبست دین کا کیا ہونا چاہیے، کتاب الہی کا بندوبست کیا ہونا چاہیے۔ کیا میں دنیا سے چلا جاؤں اور چھوڑ جاؤں سب کچھ لوگوں کی مرضی پر، لوگ جیسا چاہیں اس دین سے برتاؤ کریں، لوگ جیسا چاہیں اس کتاب الہی سے برتاؤ کریں، میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ خدا تو قرآن میں کہتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ یہ جو دنیاوی رزق ہے نا، خدا فرماتا ہے یہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اور دقت کریے، غور کریے، وہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ یہ جو تمہارا دنیاوی رزق ہے نا، خدا کہتا ہے یہ بھی ہم آپ پہ نہیں چھوڑتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہو کر رزق کو تقسیم کر لیں، کسی کو زیادہ دے دیں کسی کو کم دے دیں۔ خدا کہتا ہے کہ نہیں، یہ رزق بھی ہم خود تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں۔ وہ خدا جس رزق کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں، وہ کہتا ہے وہ رزق بھی میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ خدا کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے ہاتھی تمہارے اوپر چھوڑ دے جیسے کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ وہ خدا اس پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہر کام کہتا ہے کہ میرا، ما کان لہم الخیرۃ من امرہ ان اللہ یختار، جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ میں نے کسی کو اختیار بھی نہیں دیا ہے کہ وہ خود انتخاب کرے، اختیار میں خود کرتا ہوں۔ لہذا پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ لفظ بلغ اس کی دلیل ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ بلغ کا مطلب ہی یہی ہے، ما انزل الیک من ربک، تو اس کی تاکید ہو گئی ہے کہ جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اسے ابلاغ کرنا لوگوں تک۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کام پیغمبر کا بھی نہیں ہے، پیغام خدا کا ہے جو پیغمبر پہنچا رہے ہیں لوگوں تک۔ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میرا کام بنانا نہیں ہے، میرا کام بتانا ہے جیسے خدا بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور واقعہ ہے جسے تاریخ کامل نے ذکر کیا، ابن حسیر نے ذکر کیا، جناب طبری نے تاریخ میں ذکر کیا، جناب ابن حبان الثقات میں ذکر کیا ہے کہ پاک پیغمبر جب تشریف لے گا نا بنی عامر ابن ساسا، ایک بہت بڑا قبیلہ، ابتدائی اسلام میں کوشش یہ تھی پیغمبر اکرم کی کہ لوگوں کو جا کے پیغام پہنچائیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ تو قبیلوں کے پاس چلے جاتے تھے، خصوصاً حج کے موقع میں قبیلوں کے اپنے اپنے ٹینٹ لگے ہوتے تھے، وہاں پہ حضرت تشریف لے جاتے تھے اور اپنی مدد ان سے طلب کرتے تھے، ساتھ دینے کے لیے، نبوت اور رسالت کو قبول کرنے کے لیے ان سے طلب کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا قبیلہ ہے بنی عامر ابن ساسا، حضور پاک تشریف لے جاتے
اس کا جو سردار ہے بحیرہ ابن فراس، اس نے جب دور سے دیکھا حضرت کو آتے ہو تو اس نے حضرت کی پیشانی سے یہ جانچ لیا کہ کتنی روشن پیشانی ہے، مستقبل میں کیسے ہوں گے۔ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اگر اس جوان پہ میں قبضہ کر لوں تو میں پورے عرب پہ حکومت کرنے لگوں گا۔ حضرت تشریف لائے، حضرت نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، خدا بند عظیم وحدہ لا شریک ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام دیا، مجھے رسول قبول کر لو۔ بحیرہ نے سوال کیا کہ ہم آپ کی کرتے ہیں مدد، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور آپ ساتھ دینے کے نتیجے میں عرب پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو ہمارا ساتھ دینے سے اگر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، ہر کان لنا الامر بعدک، آپ کے بعد آپ کی جانشینی ہمیں ملے گی اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ غور سے سن، پیغمبر اکیلے ہیں، پیغمبر کو ضرورت ہے کہ کوئی ساتھ دینے والے ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو ہل کان لنا الامر بعدک، آپ کے بعد آپ کی جانشینی ہمیں مل سکتی ہے۔ پاک پیغمبر جس کو ضرورت بھی تھی کہہ بھی سکتے تھے کہ بعد میں گفتگو کر لیں گے، جب موقع آئے گا اس حوالے سے آپ سے بیٹھ جائیں گے، بات کر لیں گے، یہ کہہ بھی سکتے تھے۔ نہ، پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے تھے، لہذا جو کہہ سکتے تھے وہ فرمایا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، مجھ محمد کا کوئی اختیار نہیں ہے، خدا کا اختیار ہے، جسے چاہے گا جانشین محمد بنائے گا۔ قانون بتا دیا پیغمبر اکرم، الامر الی اللہ، یہ جانشینی کس کی ہونی چاہیے محمد کے بعد، یہ خدا کا کام ہے۔ یضعہ حیث یشاء، وہاں قرار دے گا جہاں پہ خدا چاہے گا۔ قرآن کریم ہمارے فہم کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے خدا بند عظیم نے نازل کیا، لیکن ہم قرآن کو خود وہ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں جو خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جو قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ سب ہم خود سمجھ جائیں، نہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ حکم خدا ہے نماز، اقیموا الصلاۃ، آپ نماز پڑھو، آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں کہ میں صرف قرآن سے نماز پڑھوں، نہیں پڑھ سکتے، ہے ہی نہیں۔ پیغمبر کی ذمہ داری لگائی، سورہ نحل آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پہ ایک خاص ذکر نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ہم نے قرآن میں نازل کیا کیا ہے۔ یہ انزلنا الیک الذکر، یہ قرآن نہیں ہے، یہ علم ہے جو خداوند عظیم نے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خاص علم عطا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ قرآن لوگوں کو بیان کریں۔ یہ قرآن نازل ہوا ہے، خدا نے فرمایا پیغمبر کی ذمہ داری لگائی، کیوں؟ انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کو وہ خاص علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ قرآن کو بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی جب تک خدا کی طرف سے عطا کردہ علم نہ ہو آپ قرآن کو ویسا بیان نہیں کر سکتے جیسا خدا چاہتا ہے۔ خدا تو خود قرآن میں یہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ پہ نازل کیا یہ لوگوں کو آپ بیان کریں، نہ، وہ علم ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے خاص علم تمہیں عطا کیا جس کے ذریعے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو بیان کریں گے، اس لیے کہ اس قرآن کو تفسیر کی ضرورت ہے۔ اس قرآن میں اجمال بیان ہوا ہے، احکام کلی بیان ہوئے ہیں، جن کی تفصیل کی ضرورت ہے اس تفصیل کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں، یا ایسی ہستیاں ہونی چاہیے بعد پیغمبر کہ جیسے خدا پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے خاص علم عطا کیا ہے، ویسی ہستیاں بعد پیغمبر ہونی چاہیے جنہیں وہ علم خدا عطا کرے جس سے وہ قرآن کو بیان کرے۔ وہ دعوت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، یہ مسلم ہے کہ خداوند عظیم نے کچھ ہستیوں کو عطا کیا، یوں نہیں ہے کہ اس کائنات میں بعد از پیغمبر جتنا علم ہے وہ
حاصل کرتا ہے دوسروں سے جو حاصل کیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ خدا نے کچھ ہستیوں کو اس کائنات میں خصوصی علم عطا کیا، خصوصی کمال عطا کیا ہے خدا بندی نے، بغیر کسی واسطہ بشر کے خدا نے وہ کمالات عطا۔ حضرت خضر کے لیے قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، موسیٰ جاؤ اس کے پاس، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے۔ علمناہ، خدا کہتا ہے ہم نے خود اس کو تعلیم دی ہے۔ وہ اولوالعزم پیغمبر تو حضرت موسیٰ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب خضر نے جو کمال اور علم حاصل کیا تھا وہ بلا واسطہ حضرت موسیٰ کے حاصل کیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے بھی ساتھ رکھ لو کچھ دن، تاکہ وہ علم جو تجھے خدا نے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دو۔ یہ تو خود حضرت موسیٰ خواہش کر رہے ہیں حضرت خضر سے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہستیوں کو خدا، اب خضر نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ نبی تھے۔ یہاں پہ ایک افضلیت ہے، ایک فضیلت ہے جو خدا بند عظیم نے حضرت خضر کو عطا کی تھی حضرت موسیٰ کے اوپر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ خواہش کرتے ہیں کہ الان تعلمنی، کہ مجھے بھی وہ علم سکھاؤ جو تمہیں سکھایا گیا ہے۔ تو جو علم سیکھنے والا ہے اس کا مقام اس سے برتر نہیں ہے جو علم سکھانے والا ہے۔ لہذا خدا کچھ ہستیوں کو اپنا خاص فضل عطا کرتا ہے تاکہ وہ انسانیت کے لیے رہنما بن سکے۔ کس ہدایت کے ذریعے سے؟ الہی ہدایت کے ذریعے سے، اپنے فہم والی ہدایت نہیں ہے۔ میں یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہوں؟ اس آیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہم گفتگو کرنی ہے تاکہ شک و شبہ دور ہو۔ اس آیت کی تفسیر پتہ چل سکے کہ خدا بند عظیم اس آیت میں کیا بیان کر رہا، اور پتہ چل سکے کہ ہم جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر مفسرین کے ذریعے سے، تو مفسرین نے انصاف نہیں کیا ہے قرآن سے۔ مفسرین اپنے مسلک کی وجہ سے قرآن میں کم و زیادہ ایک لفظ کو ہٹا کر دوسرا لفظ اس کی جگہ پہ رکھ دینا، اپنی مرضی سے جملے داخل کر دینا، کچھ لفظ حذف کر دینا۔ مفسرین نے اس طرح سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ دیکھیے کتنی اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے انسان کی ہدایت سے۔ خدا بند عظیم نے تو ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا تاکہ آپ کی ہدایت کا یہ سلسلہ بعد از پیغمبر جاری رہے۔ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ فخر رازی کیا کہتا ہے تفسیر میں؟ اطاعت کو تبدیل کر دیا اتباع سے، اللہ کو تبدیل کر دیا کتاب اللہ سے، رسول کو تبدیل کر دیا سنت رسول سے۔ کہا کہ آیت یہ دلالت کرتی ہے یجب اتباع کتاب اللہ و سنت رسول، کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم پر واجب ہے اتباع کرنا اللہ کی کتاب کی اور رسول کی سنت کی۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا، اتباع نہیں فرمائی، خدا اطاعت فرما رہا ہے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق آپ جانتے ہیں۔ اتباع ہوتی ہے عمل میں، کوئی عمل انجام دے آپ ویسا عمل انجام کریں، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اطاعت ہوتی ہے قول میں، کہ کوئی فرمان جاری ہو آپ اس فرمان کو عمل کر دیں، اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ خدا کی اتباع پورے قرآن میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ خدا کی اتباع کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہمارے سامنے عمل نہیں کرتا کہ اس کی اتباع کرے۔ خدا کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ فرمان دیتا ہے جس کے مطابق عمل کیا جاتا، وہ اس کی اتباع ہو نہیں سکتی۔ فخر رازی نے کیوں اطاعت کو اتباع میں تبدیل کر دیا؟ کیوں اللہ کو کتاب اللہ میں تبدیل کر دیا؟ کیوں رسول کو سنت رسول میں بدل دیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کے بعد مرکز اطاعت باقی رہنا چاہیے تاکہ ہم اطاعت کو انجام دے سکیں۔ اب رسول تو دنیا سے چلے گئے، لہذا سنت رسول کہہ دو جو رسول کے بعد باقی رہنی ہے، اتباع کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ مشکل اپنی ذہنوں میں ہم حل کر لیں گے، ان لفظوں کو تبدیل مفسرین اس طرح سے تفسیر کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے مفسرین اس حقیقت سے بچنے کے لیے جو خداوند عظیم اس آیت میں کہہ رہا۔ یہاں پہ بھی مفسرین نے یہی بات کی۔ کتنے سادہ لفظ ہیں، 17 لفظ ہیں اس آیت میں۔ یا ایھا الرسول بلغ، ہر کوئی جانتا ہے کہ بلغ کا معنی کیا ہے۔ ما انزل الیک من ربک، جملہ واضح ہے۔
لفظ بالکل سادہ ہے جو اپنی زبان میں بھی کہیں تو ادا ہو جائے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا، آپ نے اللہ کی رسالت کو بالکل پہنچایا ہی نہیں ہے. اگلا جملہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خدا بند عظیم آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اگلا جملہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافرین کو قطعاً ہدایت نہیں کرتا. میں بیان کروں گا یہ 17 لفظ، سادہ لفظ، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ تبدیل کیا جاتا، لیکن اٹھا کر کے دیکھیے تفسیروں کیا حال کیا ہے اس آیت میں مفسرین. ایک جملہ اس سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس میں کوئی تفصیل نہیں تھی. لیکن ایک مفسر ابن کثیر اس کی تفسیر کے لیے 49 کلمے لاتے ہیں اس کو بیان کرنے کے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے میرے احکام آج مکمل ہوگا، میرا دین آج مکمل ہوگا، میرا حلال مکمل ہوگا، میرا حرام، یہ سب کہتے کہتے 49 لفظ ذکر کر دیے. خدا نے تو ایک سادہ جملے میں کہا تھا جس کا صاف سے مطلب یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. یہ کس لیے کیا گیا؟ ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ آخری سفر میں پیغمبر اکرم پہ نازل ہوا، اس کے بعد کوئی اور سورہ نازل نہیں ہوا. یہ سورہ مائدہ ہے. اسی سورہ مائدہ میں خداوند عظیم نے بڑی حقیقتیں بیان کی. یہ تیسری نمبر آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تیسری نمبر آیت کے بالکل درمیان میں یہ جملے قرار دیے. اس سے پہلے ذکر کیا گیا یہودیوں تمہارے اوپر فلاں چیز حلال ہو گئی، فلاں چیز. اس کے بعد الیوم احل لکم الطیبات، طیبات بھی تمہارے اوپر حلال ہو. یہ بیچ میں یہ جملے کہہ دیے کہ خداوند عظیم کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کیسے؟ آخر ان کا تعلق کیا ہے؟ جو پہلے حکم بیان ہوئے اس کے ساتھ جو بعد میں بیان ہوئے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. ایک یہودی آتا ہے، جناب خلیفہ دوم حضرت عمر کا دور ہے، وہ تشریف فرما ہے. یہودی نے اگر کے کہا کہ آپ مسلمان ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے بیچ میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں. یہودی سمجھ گیا. حضرت نے پوچھا کہ وہ کون سی؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں، مسند احمد حنبل میں موجود. اس نے کہا کہ یہ الیوم جس دن کی خدا بات کر رہا ہے نا، کیونکہ خدا کہہ رہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر، آج میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر، آج میں اسلام کو دین پسندیدہ بنانے پر راضی ہوں. یہ اگر ہم میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو اپنی عید بنا لیتے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو نا، مجھے وہ دن بھی پتا ہے، وہ وقت بھی پتا ہے. یہ آیت عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں شام کے وقت پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی. یہ غور سے سنیے، یہ سوال کیا تھا اور جواب کیا، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. سوال تھا کہ ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن یہ نازل ہو. آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن پتا ہے جس دن یہ آیت نازل. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ کون سا دن ہے جب یہ آیت نازل ہو. اس نے کہا ہم اس دن کو عید بنا لیتے. یہی وجہ ہے کہ جو شارحین ہیں بخاری کے، ان کو اس کی توجیہ کرنی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ بالکل حضرت نے جو جواب دیا وہ اس کے سوال کے مطابق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، دونوں دن عید ہے مسلمانوں کی، اس لیے آپ نے یہ فرمایا. شارح کرمانی نے کہا کہ نہیں، 9 ذی الحجہ نہیں ہے، عید تو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. آپ کیسے یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے؟ پھر اپنی توجیہ ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ قرآن کریم ہے، اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا، قرآن کریم کی کس طرح سے تفسیر کی جا رہی. لہذا یا ایھا الرسول بلغ کا کیا معنی ہونا چاہیے؟ پیغمبر آپ بیان، وہ حکم جو ہم نے نازل کیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائی. سادہ سا ترجمہ تو یہی تھا، لیکن اس کو سادہ نہیں رہنے دیا.
نخاس جو ہے وہ معانی قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا معنی ہے یا تو یہ معنی کیا جائے بل کل ما انزل الیک، یعنی کل ہمیں بیچ میں داخل کرنا پڑا کہ نبی ہر وہ حکم جو ہم نے نازل کیا سب ہو جائے، یا بلغ کا معنی ہمیں اظہر کرنا پڑے، پیغمبر وہ ظاہر کرے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا۔ یعنی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایک لفظ داخل کرنا چاہتے ہیں جبکہ لفظ کا اپنا معنی ظاہر ہے؟ جناب ابن کثیر اٹھتے کہ یہ یا ایھا الرسول کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتا ہے بے عینہ ہی فاصدع بما تؤمر، جو معنی اس آیت کا ہے اس کا بے عینہ ہی وہی معنی۔ یہ تمہید ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ مفسرین پہ اعتماد نہ کریں۔ مفسرین اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں، کہاں کہاں پہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں تفسیر میں، آپ کو پتہ چل جائے آپ ظاہری طور پہ سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست معنی کیا۔ حقیقت میں وہ معنی بیان کیا جاتا ہے قرآن کو اس کی حقیقت سے پھیرنے کے لیے، تاکہ وہ پیغام نہ پہنچ سکے لوگوں تک جو خدا پہنچانا چاہتا۔ لہذا جناب ابن کثیر نے کہا کہ بیان ہی اس آیت تو وہی معنی جو فاصدع بما تؤمر، جانتے ہیں کہ فاصدع بما تؤمر ابتدائی رسالت میں نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا کہ اب جو چھپ کر کے تبلیغ کی جاتی تھی وہ ختم کریں، اب کھل کر کے اپنی نبوت کی تبلیغ کریں۔ فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی۔ اگر وہ ابتدائی رسالت میں تھا تو یہ انتہائی رسالت میں نازل ہوا ہے، سورہ مائدہ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا پیغمبر اکرم نے وہاں پہ عمل نہیں کیا تھا کہ خدا کو دوبارہ کہنا پڑا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں کا فاصدع بما تؤمر کھل کر تبلیغ کر لی، پھر خدا کو کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس۔ اس کا کیا معنی ہے؟ وہی جو کفی اللہ المستہزئین، وہ ضمانت تھی خدا کی، وہ بہت پہلے آ گئی۔ لہذا یہ کس خاطر کیا جا رہا؟ تاکہ وہ حقیقت جو خداوند عظیم نے اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اس حقیقت سے پھیرا جائے۔ لہذا کوئی مفسر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مفسر کچھ کہہ رہا ہے۔ اليوم کا بھی یوں نہیں ہے کہ معین ہو گیا کیونکہ صحیح بخاری میں آ گئی کہ یوم عرفہ ہے، نہ 5 قول ہیں جو اليوم کے بارے میں ذکر کیے کہ یہ کون سا دن ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا۔ ہمارے لیے قرآن ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ قرآن کی ہدایت کیسے ہمیں حاصل ہوگی اگر قرآن کے بارے میں ایک لفظ کے بارے میں ایک مفسر کہہ رہا ہے یہ معنی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ معنی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ معنی ہے، 5 معنی صرف اليوم کے کیے جا رہے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کا کون سا معنی میرے لیے حاضری؟ قرآن کو تو ہاتھی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تب تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک خدا کی طرف سے سمجھانے کا بندوبست نہ کیا جائے ہمارے۔ یہ اس لیے خدا نے یہ بندوبست کیا تاکہ یہ قرآن آپ کے لیے ویسا ہادی بن سکے جیسے خدا نے۔ میں یہ جملہ اکثر مولا کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضرت نے خطبے میں ارشاد فرمایا ان ھذا کتاب اللہ بین ایدیکم، یہ کتاب خدا آپ کے بیچ میں موجود، فاستمسکوہ، اسے بلاؤ، یہ تمہارے ساتھ گفتگو کر۔ کیوں؟ اس قرآن میں فیہ حدیث و ما مضی، گزشتہ کی خبریں موجود، وحدیث لما یاتی، مستقبل کی خبریں بھی قرآن میں موجود، ونظم امرکم، تمہارے معاملات کا انتظام قرآن میں موجود، ودواء دائکم، اور تمہاری بیماریوں کا علاج قرآن میں موجود۔ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب یہ سب کچھ خدا نے قرآن میں رکھا ہے تو قرآن تمہارے ساتھ بولے گا نا، تمہیں بتائے گا تاکہ یہ حقائق تم تک پہنچ سکے۔ نہیں لگتے تم بلوانا بھی چاہو، قرآن تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِنِّي أُخْبِرُكُمْ، خدا نے مجھے زبان قرآن بنایا ہے، میں تمہیں خبر دوں گا قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ خدا بندے ہوا تھا 61 ہجری کو، آج تک ذکر کیوں تازہ ہے عاشور؟ اس لیے کہ ہم نے نہ غدیر بھلانے دی ہے نہ عاشورہ بھلانے دی۔ ہم نے دنیا تک اس حق کی آواز کو زندہ رکھا ہے اور پہنچایا۔ حسین پہ رونا کہا جاتا ہے بدعت، گریہ نہ کرنا حسین پر۔ کچھ علماء مانتے ہیں یزید قاتل ہے سید الشہداء کا،
لیکن کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی۔ حسین پہ گریہ نہ کرنا، کیونکہ گریہ 3 دن سے زیادہ بدعت ہے۔ حسین وہ مظلوم ہے جس پر رسول اس کی زندگی میں رویا کرتے تھے اور کثرت سے رویا کرتے تھے۔ جب بھی حسین کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے پیغمبر اکرم۔ آدم نے گریہ کیا، آدم کے لیے حسین کی مصیبت کو جبرائیل نے بیان کیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم کو جب خدا نے وہ کلمات کی تعلیم دی نا جن پہ توبہ کی، وہ نام تھے پیدن پاک کے۔ جب نام حسین لیا نا آدم نے، گریہ طاری ہو گیا۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا وجہ ہے کہ یہ نام حسین پہ جب میں پہنچا ہوں سالت دموعی، میرے آنسو بہ نکلے ہیں، ان کا سر قلبی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ جبرائیل کیا وجہ ہے، اس نام میں کیا ہے؟ کہا آدم ابنوں کا حاضر ولدوں کا حاضر یصاب بمصیبت تصغر عندها المصائب۔ آدم تیرے اس بیٹے پہ اتنی مصیبت آئے گی نا کہ ساری مصیبتیں اس کے سامنے کم پڑ جائیں گی۔ حضرت آدم نے پوچھا جبرائیل مجھے بیان کرو کون سی مصیبتیں ہیں جو حسین پہ آئیں گی۔ جبرائیل بیان کر رہے، آدم ولدک ھذا یقتل غریبا طریدا عطشانا، آپ کا یہ بیٹا اپنے وطن سے دور اکیلا پیاسا مارا جائے گا۔ کاش آدم آپ دیکھتے کربلا میں جب یہ حسین آوازیں دے رہا ہوگا حل من ناصر ینصرنا، لوگوں کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ آدم حسین جب یہ پکارے گا نا لیس لہ ناصر ولا معین، کوئی حسین کی مدد کو نہیں آئے گا، بلکہ حسین کے جواب میں کوئی تیر مارے گا، کوئی تلوار مارے گا، حسین کے سر کو کاٹا جائے گا، حسین کے خیموں کو لوٹا جائے گا، حسین کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ آدم بھی رو رہے تھے، جبرائیل بھی رو رہے تھے۔ جس نے ذکر حسین سنا وہ رویا، اس لیے کہ حسین وہ مظلوم ہے جو اپنے نانا کے وطن سے جب نکل رہا تھا وطن سے تو آدھی رات کا وقت تھا، مسلمان بار بار اپنی نانا کی قبر سے لپٹ کے کہتے تھے نانا تیری امت نے مجھے ضائع کر دیا، ان امتک ضیعونی، نانا مجھے ضائع کر دیا تیری امت نے، تیری امت مجھے تیرے وطن میں رہنے نہیں دیتی، نانا میں تیری قبر سے رخصت ہو رہا ہوں۔ سر رکھ کر سو گئے اپنے نانا کی قبر پہ، خواب میں دیکھا فرشتوں کے جھرمٹ میں رسول تشریف لائے، آ کر کے حسین کی پیشانی کو بوسہ دے کر کے فرمایا بیٹا حسین میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں یہ تیرا جسم ہوگا، تیرے خون سے لت پت ہوگا، حسین بیٹا تیری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ عرض کیا نانا میں دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ لے جائیے۔ فرمایا بیٹا حسین وہ جو مقام شہادت تجھے خدا نے عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے کائنات، وہ صرف تیرے لیے ہے بیٹا حسین، جاؤ کربلا کو برپا کرو، اس لیے کہ پوری کائنات کی ہدایت کربلا سے ہو۔ تیاریاں ہو گئی، ایک رات گزری، دوسری رات گزری، نانا کی قبر پہ پھر گئے، پھر خداوند عظیم سے گفتگو کی۔ پہلی رات گئے تھے اپنے نانا سے گفتگو کی، انا حسین ابنوں کو وپنوں ابنتک، نانا میں تیرا بیٹا تیری بیٹی کا بیٹا حسین آیا ہوں۔ اب جب دوسری رات گئے نا، آج خدا سے گفتگو کر رہے، بار الہ تو جانتا ہے میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں، میں تیرے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، بار الہ تو جانتا ہے یہ امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، بار الہ حسین کے لیے وہ راہ اختیار کر جس پہ تو راضی ہو۔ تشریف لائے، تیاری ہو گئی۔ جناب عبداللہ ابن سنان کوفہ کے رہنے والے صحابی ہیں چھٹے امام کے، وہ بیان کرتے ہیں ان کے دادا نے یہ روایت بیان کی ہے کہ مجھے کوفہ والوں نے مدینہ بھیجا تھا مسائل پوچھنے کے لیے حضرت سے، جب میں پہنچا تو یہ وہی دن تھا جب حسین تیاری کر رہے تھے مدینہ چھوڑنے، میں رک گیا منتظر رہا کہ دیکھوں حسین مدینہ کیسے چھوڑتے ہیں۔ کہتا ہے رات کا وقت ہوا جب تاریکی چھا گئی، محمل تیار ہوئے، حسین نے دروازے کے اوپر کرسی لگائی، حسین کرسی پہ بیٹھ گئے، جوانان بنی ہاشم حسین کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو گئے، محمل آتے رہے، دروازے کے اوپر ایک محمل بیٹھتا تھا،
ایک بیوی اندر سے نکلتی تھی، ایک جوان آگے بڑھ کر کے اس بیوی کو سوار کرتا رہا. جب بیویاں سوار ہوتی رہی، آخر میں جب دروازے سے ایک بیوی باہر نکلی نا تو حسین کرسی سے کھڑے ہو. علی اکبر آگے بڑھے، انہوں نے جا کے اس بیوی کا ہاتھ پکڑا. عباس آگے بڑھے، اونٹ کے پاس جا کر زمین پر عباس بیٹھ گئے. علی اکبر نے آ کر کے اس بیوی کے ہاتھ کو پکڑ کر سوار جب کرا رہے تھے نا، اس بیوی نے اپنے پاؤں کو عباس کے زانوں پہ رکھا، وہ اونٹ پہ سوار. جب تک وہ سوار نہ ہو گئی حسین اپنی کرسی پہ کھڑے رہے. میں نے پوچھا یہ کون معظمہ بیوی ہے جس کے لیے حسین کھڑے ہو گئے؟ مجھے بتایا کہ یہ حسین کی بہن ہے اور علی کی بیٹی ہے جسے حسین اس طرح سوال کر رہے ہیں. میں کہوں گا مسلمانوں، یہ وہی بیوی ہے آج مدینہ سے رخصت ہو رہی ہے، اس طرح سوال کیا جا رہا ہے. اور 11 محرم کا دن ہوگا، یہی علی کی بیٹی ہوگی، کوئی سوار کروانے والا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کر کے کہے گی عباس بھیا تیری زینب سوار ہونا چاہتی ہے. اجرکم علی اللہ. 28 کی رات کو قافلہ چلا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا. شعبان گزرا، رمضان گزرا، ذیقعد گزرا، شوال و ذیقعد گزرا. ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حسین نے آ کر کے بہن سے کہا بہن زینب تیاریاں کر لو ہم مکہ چھوڑ گئے. بہن نے پوچھا احرام باندھنے ہے بھیا؟ فرمایا نہیں بہن زینب ہم مکہ سے باہر جا رہے ہیں. کہا بہن نے عرض کیا بھیا لوگ تو حج کے لیے آ رہے ہیں. زبان حال نے کہا ہوگا نا کہ حسین کی قربانی کربلا میں ہو، اسماعیل کی قربانی مینا میں ہوئی تھی، حسین کی قربانی کربلا میں ہو. لہذا 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑ. 8 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم تک مسلمانوں 20 دن بنتے ہیں. نبی کی بیٹیاں 20 دن جنگلوں میں رلتی ہیں. 20 دن نبی کی بیٹیاں جنگلوں میں رہی. 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا. پور نے راستہ روکا، حسین کا گھوڑا کربلا پہنچا. آگے نہیں بڑھ گیا، حسین نے گھوڑے کو تبدیل کیا. 7 گھوڑے تبدیل کیا، آگے نہیں بڑھا. پوچھا مجھے بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا غازیہ. کہا کوئی دوسرا نام؟ کہا نینوا. فرمایا کوئی دوسرا نام. جب کہا گیا نا کربلا، فرمایا ہاذا ارض کہاذہ ارض کرب و بلا، اور یہ کرب و بلا کی زمین ہے. ہاں ہونا مقتلنا، یہاں پہ ہمیں قتل کیا جائے گا. ہاں ہونا ذبح اطفالنا، یہاں پہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. یہاں پہ ہماری عورتوں کی چادروں کو لوٹا جائے گا. اجرکم علی اللہ. خیموں کے لگانے کا حکم دیا. ایک مرتبہ بہن نے آ کر کے عرض کیا بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، جب سے یہاں پہ آئے ہیں دل پکڑا ہوا ہے، یہ ہولناک زمین ہے کیوں رکے ہیں؟ کہا بہن ام کلثوم میں اپنے بابا کے ساتھ صفین سے واپس آ رہا تھا، یہاں پہ بھیا حسن کی گود میں بابا سر رکھ کر کے سو گئے. ایک مرتبہ بیدار ہوئے، گریا کر رہے تھے. جب پوچھا گیا بابا آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا خون کا دریا ہے، میرا حسین آگ کو مار رہا ہے، اور یہ وہی زمین جہاں پہ میری شہادت کا فیصلہ ہوا ہے. اجرکم علی اللہ. خیمے لگ گئے. یہ تاریخ کے لفظ ہیں کہ حسین نے سب جوانان بنی ہاشم کو اکٹھا کر لیا، سب اصحاب کو اکٹھا کر لیا. جب سب آ گئے تو یہ تاریخ کے لفظ ہیں فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ بَكَىٰ سَاعَةً، اور ایک ایک چہرے کو دیکھتے رہے. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ گریا شروع کر دیا. مولا آپ نے ان چہروں کو دیکھا، اب روتے کیوں ہو؟ یہی کہیں گے اور یہ عباس کا چہرہ، یہ علی اکبر کا چہرہ، یہ قاسم کا چہرہ، یہی کربلا کی ریت ہوگی اور شہیدوں کا خون ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا